بہت ہی مہربان ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ میں آپ کے مشرکانہ عقیدے سے بہت ہی بیزار ہوں اور میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد سے الگ ہو گئے تو ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب سے نوازا، انہیں نبوت عطا کی، اپنی رحمت سے عنایات کی اور ان کا ذکر خیر بلند کیا۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آگے ان کی شان بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ اللہ کی آیات کو سن کر روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے، لیکن ان کے بعد ان کے برے جانشین آ گئے، انہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور خواہشات کے پیچھے چلنے لگے۔ ہاں، ان میں کچھ لوگ ایسے ضرور تھے کہ انہوں نے توبہ کی اور اچھے اعمال میں لگ گئے، ایسے لوگوں کو ہم جنت عطا کریں گے۔ آخرت کا ذکر اور منکرین آخرت کا ذکر ہو رہا ہے۔ منکر آخرت کہتا ہے کہ کیا میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا؟ فرمایا، کیا اس کو یاد نہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کا تو سرے سے وجود ہی نہیں تھا، یہ لا شے تھا، میں نے اسے پیدا کیا، اسے وجود بخشا۔ فرمایا، کیا دوسری مرتبہ میں اس کو پیدا نہیں کر سکتا؟ اور فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ان منکرین آخرت کو اور ان کے پیشوا شیطان کو جہنم کے گرد لا کر گھٹنوں کے بل گرا دیں گے۔ منکرین آخرت کا ایک اور روپ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میاں جس طرح دنیا میں ہم ٹھاٹھ کر رہے ہیں ایسے ہی آخرت میں بھی ہم ٹھاٹھ کریں گے۔ فرمایا، جس سر و سامان کا ذکر یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ دنیا کے ٹھاٹھ باٹ، یہ سب یہیں دنیا میں رہ جائے گا اور ان کو تنہا ہمارے پاس آنا پڑے گا۔ اور اس بات کی نفی کی گئی کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہو۔ یہود نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ نصارہ نے کہا المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے۔ فرمایا، بیٹے کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جسے بڑھاپا آنے والا ہو، جو ضرورت مند ہو، جو ضعیف ہو، جسے کسی سہارے کی ضرورت ہو، اور بیٹا تو اس کا ہوتا ہے جس کی بیوی ہو، ہمسر ہو۔ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، جب ہمسر نہیں، اس کی بیوی نہیں تو بیٹا کیوں ہوگا؟ اسی لیے سورہ اخلاص میں ان دونوں باتوں کی نفی قل کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ بس ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ بیوی کی، نہ بیٹے کی، نہ ہمسر کی، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے کہ اس کی بیوی بن سکے یا اس کا ساجی اور شریک بن سکے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد فرمایا کہ ہم ایمان والوں کے لیے اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں ایک عام محبت پیدا کر دیں گے۔ یہ سورہ مریم کا اختتام ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے اور سورہ طٰہٰ میں فرمایا طٰہٰ، یہ حضور کے اسماء گرامی میں سے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، یہ قرآن ہم نے آپ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں مبتلا ہو جائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دین کا کام پورا کرتے ہوئے انتہائی مشقت سے کام لیتے تھے،
اور آپ کے دل پہ دماغ پہ ایک بوجھ اور ایک غم رہتا تھا کہ جانے یہ لوگ اسلام قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. اس غم کا بار بار قرآن مجید میں اظہار ہوا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے ہمارے حبیب، تو یوں لگتا ہے کہ اس غم میں کہ لوگ اسلام قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، آپ اپنی جان گھلا دیں گے، گھل گھل کے مر جائیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ غم لاحق تھا، اور اسی غم میں آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ تو وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے. فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی اور سورتوں نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا. یہ حضور کو ایک غم لاحق تھا. عزیزان گرامی، یہاں میں صرف ایک بات عرض کروں گا. دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے، اور اتباع صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ وہ کپڑے پہنے جائیں جو حضور نے پہنے. اتباع اس بات کا نام نہیں ہے کہ چند عادات و اطوار اور خصائل کو ہم اختیار کر لیں، بلکہ اتباع اس بات کا نام ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت کو اپنایا جائے. اور اس پوری شخصیت میں، سیرت میں، سنت میں سب سے ابھری ہوئی بات حضور کا یہ غم ہے، حضور کا یہ مشن ہے، جس کی قرآن شہادت دے رہا ہے کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں اور غم میں مبتلا ہو جائیں. عزیزان گرامی، حضور کے اس غم میں شریک ہو جائیں، حضور کے اس مشن کو اپنا مشن بنا لیں، حضور کی زندگی کے مقصد کو اپنا مقصد ٹھہرا لیں، تو پھر اتباع ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.